8वीं درجے تک سنسکرت کی طالب علم رہی ہوں اور کانوینٹ اسکول میں رہی ہوں. ظاہر ہے کانوینٹ CBSE اسکول ہے. تو میرے والد صاحب کا یہ بچپن سے ہی خواب تھا اور انہوں نے ہم لوگوں پر کبھی ظاہر نہیں کیا. کبھی انہوں نے ہمیں یہ نہیں دکھایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اردو پڑھیں. بڑی خاموشی سے وہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے. زمانے بھر کی مخالفتیں بھی انہوں نے برداشت کیں. تو جب میں 8ویں جماعت میں تھی میری دوستی آمنہ فاروق سے ہوئی. وہ میری کلاس فیلو تھی. اس کی والدہ سے میں نے 1.5 مہینے اردو سیکھی ہے. وہ میری پہلی ٹیچر ہیں. تو انہوں نے مجھے الف بے پہ سکھایا ہے. اس کے بعد سرونجی صاحب نے مجھے 6 مہینے تک اردو لکھنا پڑھنا سکھایا اور میں مکمل طور پر اردو سیکھ گئی. مکمل یہ بھی نہیں کہوں گی کیونکہ مکمل کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا, ہر کوئی ایک طالب علم ہے. لیکن اتنے کم وقت میں مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں, اپنے اساتذہ کا, اپنے والدین کا, اور کیا کہہ سکتی ہوں. اب میرے ساتھ بھی لوگوں نے بہت غلط برتاؤ کیا. کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اردو پڑھیں گی تو مسلمان ہو جائیں گی. میں ان باتوں کو دہرانا بھی نہیں چاہتی ہوں کیونکہ جب آپ کو کوئی سراہتا ہے, کوئی آپ کو دعائیں دیتا ہے تو یہ سب باتیں پس پردہ ہو جاتی ہیں. تو اردو کوئی فرقے کی زبان نہیں ہے, کوئی مذہب کی زبان نہیں ہے. وہ تو اس سے سیاست کی وجہ سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. ہمارے سامنے ایک مثال پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کی ہے. ان کی مادری زبان سرائکی تھی لیکن آج انہیں پاکستان کی جانب سے سب سے بڑا ایوارڈ ستارہ امتیاز اور ہندوستان کی گورنمنٹ کی جانب سے پدم شری اور پدم بھوشن سے نوازا جا چکا ہے. تو اردو غیر مسلموں کی زبان پہلے سے رہی ہے اور اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ. اردو والے بھی ہوں گے اور پھر سے اردو زبان جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہو جائے گی. امید تو میں نے کچھ بھی نہیں کی تھی کیونکہ 12ویں کی پڑھائی کرنے میں مجھے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ میں بیان نہیں کر سکتی. ہم سرونج سے تعلق رکھتے ہیں. سرونج ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, چھوٹا سا شہر ہے. وہاں ہم جیسے طالب علموں کے لیے کوئی اسٹڈی مٹیریل موجود نہیں ہے اور میں آرٹس فیکلٹی انگریزی میڈیم سے زیر تعلیم ہوں. تو یہ مسئلہ ہوا کہ کتابیں نہیں مل رہی تھیں. تو میں نے SDM صاحبہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی طرح کتابیں تو دلوائیں. میں آپ کے شہر کی ہوں اور آپ کو اتنا تو میرے لیے کرنا ہی ہوگا. جب انہوں نے میرا شوق دیکھا تو امتحانوں سے 3 مہینے پہلے کتابیں دلائیں. اور آپ یقین نہیں کریں گے میں نے اردو کو صرف 15 دن دیے ہیں. 15 دن بھی میں دن رات نہیں کہوں گی. 15 دنوں میں بھی میں نے ایک دن میں 6 گھنٹے نکال لیے ہوں گے, 8 گھنٹے. میں نے اردو 12ویں میں پڑھی ہی نہیں. وہ تو مجھے بڑا خود اتنا میرے لیے معجزہ ہے. وہ ایک تعجب کرنے کی بات ہے کہ میں نے اتنا سارا اسکور کر کیسے لیا کیونکہ میں نے جب اردو پڑھی ہی نہیں 12ویں میں. تو یہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. اب بس میں ٹیچنگ لائن میں ہی جانا چاہتی ہوں کیونکہ کہا جاتا ہے ایک ٹیچر کا ہی درجہ سب سے بلند ہوتا ہے. وہی شاگرد پیدا کرتا ہے, وہی نسل کو آگے بڑھاتا ہے. تو میں بھی ٹیچنگ لائن میں ہی جانا چاہتی ہوں. دیکھیے اب جو خدا بہتر سمجھتا ہے آگے وہی ہوگا. اگر وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک شعر کہوں گی. تم اپنے عہد کا ورثہ تو کھو چکے ہو تمام. تم اپنے عہد کا ورثہ تو کھو چکے ہو تمام. جو بس سکے تو یہ اردو زبان رکھ لینا کیونکہ اردو زبان کو رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں اپنائیں گے تو دوسرے آ کر اسے اپنا لیں گے. تو بس اب سب لوگ اس زبان کو اپنائیں اور کچھ نہیں کہوں گی.